میں بھی ان میں ہوں. کہا سرکار انت فیہم، تو ان میں ہے. یہ سرکار کا علم غیب ہے کہ نہیں؟ اب وہ کس زمانے میں لڑے گا؟ یہ کل کی بات ہے نا. پھر کل کا علم اگر مانو تو یہ حدیث پیش کرو نا. اگر کل کا علم سرکار کے حق میں نہ مانو تو حدیث کس طرح پیش کرتے ہو؟ پھر یہ بھی مانو نا کہ نبی کو پتا ہے کون کب مرے گا. اگر یہ سرکار کو نہیں مانتے ہو، سرکار کے علم کو یوں کہ سرکار کو مرنے کا پتا ہے، تو پھر یہ حدیث کیوں پیش کرتے ہو؟ اگر یہ نہیں پتا کہ اس کو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، کسی کا اینڈ آف لائف جو ہے اگر وہ سرکار کے علم میں نہیں ہے، تو کیوں یہ حدیث پیش کرتے ہو؟ تو جب یزید کی حدیث پیش کرو گے قدم قدم پر ہم تمہیں روکیں گے. قالت ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار نے فرمایا. یہ اگلا ٹکڑا یزید کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کیا؟ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصرہ، سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہم، وہ بخشا ہوا ہے. فقلت انا فیہم، میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان میں ہوں. آپ نے فرمایا لا، تو ان میں نہیں ہے. یعنی پچھلے لشکر کا ذکر کیا، اس میں بھی میں ہوں. سرکار نے یہ بتلا دیا تو پہلے مر جائے گی، اس وقت تک تو زندہ نہیں رہے گی. حدیث کا متن سن لیا. اب ہم اس پر گفتگو کریں گے. بخاری یا مسلم یا ترمذی یا 6 حدیثیں جو حدیث کی کتابیں مشہور ہیں، ان کے اندر کسی بیان کا ہونا یہ اس کے سچا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. اس پر ابن تیمیہ کی کتابیں شاید چھوڑ آیا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید آنے ودوسی. آئیے نہیں، یہ تو اور کتاب. چلیے، اس کا نام ہے منہاج السنہ. جی وہ سرخ رنگ کی کتاب ہے. نہیں وہ موٹی سی ہے. لانے کا میں نے اہتمام تو کافی کیا، لیکن وہ چلو رہ گئی بات، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ کسی حدیث کا بخاری یا مسلم میں پایا جانا یہ اس کے سچا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. اگر مسلم و بخاری پیدا نہ بھی ہوتے تو ابھی دین پہلے سے سچا چلا آ رہا ہے، لوگوں کی اطلاع میں تھا. کافر ان کی باتوں کو معتبر کیوں مانتے ہو؟ کہ معتبر ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس روایت میں تنہا نہیں ہے. وہ پہلی جتنی حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان کے اندر بھی وہ حدیثیں موجود ہیں. بخاری کے دور میں جو لکھی گئی ہیں ان میں بھی وہ حدیثیں موجود ہیں. ان کے بعد جو لکھی گئی ہیں ان کے اندر بھی وہ حدیثیں موجود ہیں. اس کا نام ہے تلقی بالقبول. یعنی محدثین نے ان حدیثوں کا استقبال کیا مان کے کہ ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا اگر یہ بات نہ پائی جائے تو اس کا کیا نام ہوگا؟ تفرد. یہ محدثین کی بولی کا لفظ ہے تفرد، اکیلا ہونا. یعنی جس بارے میں مسلم بات کرے، بخاری بات کرے، آپ تلاش کریں کہ اس دور کے محدثین میں سے کسی اور نے بھی وہ حدیث بیان کی ہے؟ نہیں بیان کی. پہلے محدثین جو گزرے انہوں نے بیان کی ہے. یہ تو 3ری صدی کا آدمی ہے. پہلے 200 برس جو مسلمان گزرے ہیں ان کی آنکھیں بند تھیں. اگر ان کے ہاں نہیں ملی نا تو پھر بخاری متفرد ہے، اور بخاری متفرد ہو کر کے ناقابل قبول ہے. سمجھو بات. اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو اس نے بیان کی ہے، خود بخاری نے دوسری جگہ جب اسی حدیث کو بیان کیا دوسرے راویوں کے حوالے سے، یہ ٹکڑا نہیں بیان کیا. قد اوجبو یہ بھی لفظ نہیں بیان کیا. اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصرہ مغفور لہم یہ ٹکڑا بھی نہیں بیان کیا، جس کو یزید کی حمایت کے لیے پیش کرتے ہیں. خود بخاری نے درجن کے قریب اس کی روایت ہے. یہ جتنی چٹھیں لگی ہوئی ہیں نا یہ سب اسی حدیث کی ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ لیجئے، یہ بخاری شریف کا جلد اول کا صفحہ 391 ہے. اس کے اندر عبارت ہوتی ہے ان انس بن مالک
انه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على حرام بنت ملحان فتدهمه وكانت حرام تخت عباد بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحك يا رسول الله قال ناس من أمتي أرزوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سواد هذا البحر ملوكا على الإسرة أو مثل الملوك على الإسرة شك إسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك وقلت ما يضحك يا رسول الله قال ناس من أمتي أرزوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قالت أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فزرعت عن دابتها حتى خرجت عن البحر فهلكت. یہ روایت ہے جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہیں؟ اسی خاتون کے ام حرام کے سگے بھانجے ہیں. ان سے تو پردہ کچھ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قباء شریف جایا کرتے تھے راستے میں میری خالہ کا گھر پڑتا تھا. سرکار کی وہ رضائی خالہ لگتی تھی. سرکار ان کے گھر جا کے ٹھہرا کرتے تھے. وہ سرکار کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا کرتی تھی. کبھی سرکار تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کرتے تھے اور پھر اس وقت آپ اچانک ہنستے ہوئے اٹھے تو مائی صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں نے اپنی امت کا ایک بیری بیڑا لڑائی کرتے ہوئے دیکھا. وہ اس طرح سوار تھے سمندر پر جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوئے. یہ ان کی طبیعتوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا کہ ہم خطرے کی طرف جا رہے ہیں. ان کا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کرے کہ میں بھی انہیں ہو جاؤں. فرمایا دعا کی یہ تو ان میں سے ہے. پھر دوبارہ سو گئے. پھر سرکار دو عالم صاحب کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہنسے؟ اس وقت بھی سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. وہی حدیث ہے, وہی مروی نا, انہی سے روایت ہے. انس راوی ہے. اس جگہ انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ اول جیش من امتی یغزو مدینہ کیسرا. یہاں خود غرضی کی بو آتی ہے کہ نہیں؟ بندہ شام کا ہے. حدیث یہ بیان کرتا ہے ایک یہ وہی حدیث ہے, لفظ بلفظ وہی ہے, لیکن قد اوجبو کا لفظ بھی اس میں نہیں ہے اور یغزو مدینہ کیسرا بھی اس میں نہیں ہے, مغفور اللہ بھی نہیں ہے. کون بیان کرتا ہے؟ حضرت انس. آپ کمپیئر کرتے ہیں وہ کون ہے جس کا نام ہے عمیر بن الاسود انسی. نہ اس کے باپ کا پتہ ہے نہ اس کے اولاد کا پتہ ہے. مجہول الحال ہے. جو مجہول الحال ہو جس کا پتہ کوئی نہ ہو یہ کون ہے؟ اگر عدالت میں ہی ایسا بندہ پیش ہو جائے پوچھے جناب آئی ڈی نکالو, کہا آئی ڈی تمہارے کو کوئی نہیں. آئی کو نسلی گل کر پھر پہچان نہیں کہاں کا رہنے والا ہے تو کیا لگتا ہے کسی کا؟ یہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی دی ہے. یہ انس بن مالک 10 سال نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں. 10 سال کی صحبت والا حدیث بیان کرتا ہے کس سے؟ جس کا محرم ہے. وہ کیا لگتا ہے غیر محرم ہے. وہ اندر گیا کس طرح ہے, عقل اس کو قبول نہیں کرتی. وہ شام کا رہنے والا ہے, یہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہے. وہ ان کا لگتا کچھ نہیں, یہ سگا بھانجا ہے. پھر اس کے اندر یہ حدیث جو انہوں نے یہ کہی ہے نا اس میں بخاری متفرد نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے. ایک روایت گزری ہے, اب دوسری روایت پیش کرتے ہیں. اس میں شاعر قسطن دنیا کا نام ہے کوئی نہیں ہے نا, مغفور اللہم کا نام ہے کوئی نہیں ہے. تو اتنے حصے میں بخاری جو ہے وہ متفرد ہے. جس حصے میں متفرد ہے وہ راوی بیگانہ ہے, نہ آگا پتہ نہ پیچھا. اس کا شاگرد کتنے؟ صرف ایک ہی ہے, خالد بن مادان. جس حد ایک ہی استاد اور ایک ہی شاگرد ہو, دونوں مجہول حال ہو, حدیث قابل قبول نہیں ہوتی. یہ جناب دوسری بخاری کی روایت اسی جگہ یہ صفحہ 392 ہے. یہ پڑھوں تو عبارت لمبی ہو جائے گی. یہ مولانا ایک مرتبہ دیکھ کے ان کو دکھا دیں, بتلا دیں کہ لفظ یغزو مدینہ کیسرا بھی نہیں ہے, مغفور اللہم بھی نہیں ہے, جو یزید کے لیے پیش کرتے نا. اب ایک حدیث کو اگر بخاری 1 درجن مرتبہ پیش کرتا ہے دوسرے راویوں سے, فلاں نے روایت کی, فلاں نے روایت کی, فلاں نے روایت کی, اور سارے معروف الحال ہیں, جانے پہچانے ہوئے ہیں, جن کی آئیڈینٹی آپ کے پاس ہے, وہ بیان کرتے ہیں. مرویہ وہی ہے, انہی سے روایت کی گئی ہے.
اس کے اندر مغفور لہم کا لفظ ہے؟ نہیں یغزو مدینہ تک کیسرا کا لفظ ہے؟ نہیں ہے نا. اچھا یہ دو روایتیں ہوگی. اب یہ تیسری روایت یہ صفحہ 405 پر ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں وہی حدیث ہے, وہی عبارت ہے, لیکن یغزو مدینہ تک کیسرا بھی نہیں ہے, مغفور لہم بھی نہیں ہے. جو حصہ یزید کے حق میں پیش کرتے ہیں خود بخاری حدیث روایت کرتے ہیں ان سے کہیں سے ملے تو درج کرے نا. ملا صرف اسی سے ہے جو یزید کے لنگر کی روٹی کھاتا ہے. آئی بات سامنے؟ یزید کے لانگری کی روایت کو کون تسلیم کرے گا؟ پھر یہی حدیث اسی حصے میں 509 پر بیان کی ہے. اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں, یہ لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر کسی جگہ یہ لفظ آئے گا کہ یغزو مدینہ تک کیسرا نہیں. اچھا یہ 5 جگہ تو اس سے پیش کر دی. ثابت صرف یہ کر رہا ہے کہ بخاری متفرد ہے. مانا سب انہا بلادری کوئی نہیں کل آیا. اور اکیلا کس بارے میں ہے کہ جس سے روایت کرتا ہے اس کا اپنا آتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اب تشریح رکھیے. بخاری کا دوسرا حصہ پیش. یہ سب چٹیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں نا, یہ اسی روایت کی چٹیں ساری, سب کے اندر ہے جناب. مولانا ایک مرتبہ اس کو ملاحظہ فرما لیں. یہ 929 اس میں دیکھ لیں مغفور لہم کا لفظ آتا ہے, یہ ملاحظہ فرمائیں. جی یہ دیکھیں یغزو مدینہ تک کیسرا آیا ہے؟ نہیں کوئی بھی نہیں. مغفور لہم آیا ہے. اس کا مطلب خود بخاری نے مختلف راویوں سے, ایک سے پوچھا, دوسرے سے پوچھا, تیسرے سے پوچھا, چوتھے سے, وہ الفاظ کسی دوسرے راوی سے بخاری کو پوری زندگی میں نہیں مل سکے. مل سکے تو کس کے؟ یہ یزید کے لنگر کی روٹی کھانے والا. اچھا آئیے آپ دیکھتے ہوں گے ان حدیثوں کو تلاش کرنے میں کوئی دقت ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی, مگر میں حسین کا ایڈوکیٹ ہوں اس لیے اس کے لیے ریفرنس تلاش کرنا یہ میری ڈیوٹی تھی. یہ صفحہ 1036 ہے. یہ بخاری شریف 1000 صفحے سے زیادہ کی کتاب ہے, اس میں ایک ایک حدیث کو تلاش کرنا یہ کہاں کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی دیکھیں وہی حضرت ام حرام بنت بلخان ہے نا, کس جگہ ہے کہ یغزو مدینہ تک کیسرا مغفور لہم نہیں ہے. اچھا اب میں یہ تو تھی بخاری, یہ مسلم. وقت تھوڑا آپ کو لگے گا لیکن بات آخری نتیجے پر پہنچے گی نا, لوہے کی طرح بات مضبوط ہو جائے گی. اس میں یہ پریشانی نہیں رہے گی کہ جی بات کریں تو کریں کس طرح. نہیں, جس آدمی کی چھاتی سنتی ہے میرے ساتھ بات کرائیں اس کی. اکی ڈٹھے جری نہ جاندی بے ادبی لیلا دی. آپ کو ہوتا ہے میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں ہوں, چیلنج قبول کرنے کا عادی ہوں لیکن چیلنج کرنے کا عادی نہیں ہوں. یہ لے مولانا دیکھیں اس میں وہی ام حرام بنت بلخان ہے. یغزو مدینہ تک کیسرا مغفور لہم کے الفاظ اس میں ہیں. اس کا مطلب امام مسلم جو شاگرد ہے بخاری کا اس نے بھی اس حدیث میں ساتھ نہیں دیا, متفرد ہے. اچھا یہ لیں, یہ مصنف عبدالرزاق کا 10 جلدوں کی کتاب ہے, دادا استاد ہے بخاری کا. یہ صفحہ 285 ہے, جلد نمبر 5 ہے.